ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ انٹرویو جس کے بہت چرچے تھے اور بہت شدت سے انتظار تھا، آخرکار ڈان نیوز نے رات گئے حیران کن طور پر اس انٹرویو کو نشر کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے صدر اور سابق ایم این اے صداقت علی عباسی نے اپنے اس انٹرویو کے دوران 9 مئی کے واقعات پر تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس انٹرویو میں صداقت علی عباسی نے عمران خان کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کی طرف بھی انگلی اٹھائی۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بہت جلد ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں۔ ان اطلاعات میں کتنی سچائی ہے اور صداقت علی عباسی کے انٹرویو میں کتنی صداقت ہے، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بات کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ صداقت علی عباسی نے اپنے اس انٹرویو میں عادل شاہ زیب کے ساتھ کیا گفتگو کی، کیا سوالات ہوئے، انہوں نے کیا جواب دیے، اس کا ایک خلاصہ، مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے عادل شاہ زیب نے صداقت علی عباسی سے یہ سوال کیا، پوچھا ان سے کہ آپ کہاں تھے؟ تو اس کے جواب میں صداقت علی عباسی نے کہا کہ میں ادھر ہی تھا۔ 9 مئی کے بعد حالات جو ہیں وہ پکڑ دھکڑ والے ہوئے تو ایک دوست کے ہاں وہ چلے گئے، وہاں قیام کیا، اور پھر جی بی یعنی گلگت بلتستان وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ فیملی کے ساتھ وہاں جی بی میں مقیم رہے، فیملی کے ساتھ۔ یہ بات نوٹ کیجیے کہ پھر ہم اس پہ آئیں گے، اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں سے جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ آرے بازار والا جو مقدمہ ہے اس میں وہ نامزد ہیں، تو وہ عدالت پیش ہوئے۔ وہاں مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا اور اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروائی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے شو میں آیا ہوں تاکہ اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھوں۔ اور موقف انہوں نے یہ سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان کا جو انتہا پسندانہ بیانیہ تھا وہ دراصل 9 مئی کے واقعات کا سبب تھا۔ جو بیانیہ وہ 1 سال سے بنا رہے تھے، یہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اسی کا تسلسل تھا، اسی کا جو ہے وہ نتیجہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی تو چکری بلایا گیا تمام ارکان پارلیمنٹ کو، پی ٹی آئی کے جو راولپنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ ہیں انہیں وہاں جو ہے وہ بلایا گیا۔ 4 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی جس میں 6 مئی کی ریلی کی پلاننگ کی گئی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ، مراد سعید صاحب اور شہباز گل صاحب جو ہیں ان تینوں نے انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا۔ جن حاکش لوگوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بار بار صداقت علی عباسی صاحب نے یہی 3 نام لیے، شیریں مزاری، مراد سعید، شہباز گل، اور انہوں نے کہا کہ جی ان جیسے جو لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری لڑائی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو یہ ریلی کچہری چوک سے مریڑ چوک تک ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے جی ایچ کیو قریب ہے، تقریباً 5 منٹ کا راستہ ہے، اور یہاں سے آرمی چیف کی رہائش گاہ اور چکلالہ کو بھی راستہ جاتا ہے، تو یہاں ریلی ہو، بھرپور طاقت کا مظاہرہ ہو اور فوجی قیادت کو جو ہے وہ پیغام دیا جائے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ اس ریلی کے ذریعے دراصل وہ یہ میسیج دیں گے فوجی قیادت کو کہ اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر اس کا رد عمل آئے گا، اور ہمارا نشانہ جو ہے وہ جی ایچ کیو، آئی ایس اے کے دفاتر اور فوجی افسروں کی رہائش گاہیں ہوں گی۔ اس کے بعد 6 مئی کی جو ریلی ہے وہ کچہری چوک میں ہوتی ہے، بڑی بھرپور ریلی ہوتی ہے، طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صداقت علی عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ 7 مئی کو زوم میٹنگ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے، اور یہ زوم میٹنگ بشریٰ بی بی کی ہدایت پر بلائی جاتی ہے تاکہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں جو رد عمل ہے اس کی پلاننگ کی جا سکے، یہ طے کیا جا سکے کہ عمران خان صاحب پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا کیا جائے گا۔ اور یہ جو زوم میٹنگ ہے 7 مئی کی، اس میں طے کیا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فوجی تنصیبات کے باہر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور جیسا کہ اگر راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ جی ایچ کیو کے سامنے جمع ہوں گے، اور اگر زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں
تو پھر وہ اندر گھس جائیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے. یہ بات طے کی گئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سربراہی میں ہونے والی زوم میٹنگ کے دوران. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد 9 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملے ہو جاتے ہیں, لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ راولپنڈی کی اگر بات کریں تو جو روداد صداقت علی عباسی صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو وہ لیاقت باغ پہنچتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے ہیں اعجاز خان, جو جیزی خان کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, وہ وہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ اور لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہیں. پولیس کے ساتھ ان کی کشمکش ہوتی ہے, وہ پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں, پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج کرتی ہے, شیلنگ کرتی ہے. اس دوران جو ہے وہ وہاں نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو. اور وہ کہتے ہیں کہ خود جو اعجاز خان المعروف جیزی خان ہے وہ بھی نعرے لگواتے ہیں کہ جی چلو چلو جی ایچ کیو چلو. اور پھر یہ مجمع جو ہے وہ جی ایچ کیو چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو صداقت علی عباسی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, موجودہ حالات میں میں نہیں چل سکتا, اور یہ جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کا, یہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ لہٰذا کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کی صدارت سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, سیاست کو خیر بات کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میزبان جو ہیں عادل شاہ زیب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے, کیا آپ ضمیر کا بوجھ ہے آپ پہ؟ تو وہ کہتے ہیں ضمیر کا دباؤ تو ہے ہی ہے, تو ساتھ اس کے قانون کا دباؤ بھی ہے, قانون کا ڈر اور خوف بھی ہے کہ میرے ساتھ میں مقدمے میں ملوث ہوں تو میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ انٹرویو جو ہے گزشتہ شب ڈان نیوز پر نشر ہوا. عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ میزبان تھے. میں نے یہ انٹرویو ٹی وی پہ نہیں دیکھا اور یوٹیوب پہ میں نے یہ انٹرویو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے نوٹ کی اس انٹرویو کے حوالے سے, وہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ڈان نیوز کی طرف سے ایک ڈسکلیمر لگایا گیا ہے. ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہوا ہو, لیکن اس سے پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شاہ زیب خانزادہ کہتا ہوں, اس سے پہلے عادل شاہ زیب صاحب کے جو انٹرویوز یا جو ان کے شوز نشر ہوتے ہیں ان پہ میں نے یہ ڈسکلیمر جو ہے وہ نہیں دیکھا. یہ ڈسکلیمر جو لگایا گیا اس میں کہا گیا کہ اس پروگرام کے مہمانوں کی آراء اور بیانات ضروری نہیں کہ چینل کی پالیسی یا آراء کی عکاسی کریں. اچھا سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹائی پہ غور کریں. عادل شاہ زیب کی جو ٹائی ہے وہ بدل جاتی ہے جب وہ انٹرو دیتے ہیں اور بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے ہی صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو شروع کرتے ہیں تو وہ ٹائی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ دراصل اس لیے ہے, میں نے جس دن جو ہے وہ آپ کو اپنے شو میں اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے ڈان نیوز میں, لیکن ڈان کی انتظامیہ نے اسے نشر کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ انٹرویو دراصل اسی دن ہی ریکارڈ کیا گیا تھا, اور مسئلہ یہ تھا, اس شو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ شو کے لیے جو ٹائم سلاٹ ہوتی ہے اس انٹرویو کا دورانیہ اس سے کم تھا. یہ بھی ایک مسئلہ تھا اسے نشر کرنے کے حوالے سے. تو اب کیا کہ عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انٹرو دوبارہ ریکارڈ کیا سرخ ٹائی میں, اور پھر کلوزنگ بھی انہوں نے جو ہے وہ سرخ ٹائی میں کی, اور درمیان میں یہ انٹرویو جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا وہ چپکا دیا گیا. چونکہ انٹرویو کا دورانیہ کم تھا, اس کا حل یہ نکالا کہ 42 منٹ کا یہ پروگرام ہے جو اس وقت یوٹیوب پہ جو ہے وہ موجود ہے. اس میں جو ابتدائی 9 منٹ اور 40 سیکنڈز ہیں اس میں میزبان عادل شاہ زیب جو ہیں وہ حماس کے اسرائیل پر حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تاکہ وقت پورا کیا جا سکے, اور پھر اچانک وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے صدر صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اور بھی اس انٹرویو میں بڑے جھول ہیں, اس میں بڑے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا, چل نہیں سکا, نشر نہیں اس کا ڈان نیوز پہ, لیکن انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد ہی صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر گئے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں صداقت علی عباسی صاحب جب اپنے گھر جاتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے جب وہ اوپر آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے, اگر اس ویڈیو میں جو لباس پہنا ہوا ہے صداقت علی عباسی صاحب نے
وہ اور عادل شاہ زیب کو جو انٹرویو دیا ہے جو ڈان نیوز پر نشر ہوا ہے، اس میں جو انہوں نے لباس پہنا ہوا صداقت علی عباسی صاحب نے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں مواقع پہ ان کے لباس میں صرف ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عادل شاہ زیب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کوٹ پہن رکھا ہے شرٹ کے اوپر، بلیک شرٹ کے اوپر، جبکہ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ کوٹ نہیں ہے، باقی وہی سیاہ جو پینٹ پہنی ہوئی ہے اور سیاہ ہی انہوں نے شرٹ جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہے، تو یہ لباس ان کا ایک ہی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد ہی انہیں گھر جانے کی اجازت ملی یا وہ گھر جو ہے وہ گئے ہیں۔ لیکن ایک اور سب سے اہم اور بڑا جو سوال ہے، بلکہ سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو کے دوران صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس رہا اور پھر گلگت بلتستان چلا گیا، اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں جی بی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اگر صداقت علی عباسی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جی بی میں رہ رہے تھے تو واپس گھر آنے پر وہ ری یونین کے جذباتی مناظر جو ہیں پھر ان کی کیا توجہ بنتی ہے؟ لیکن اگر بندہ اکیلا بھی گیا ہو اور فیملی کے نالج میں ہوں تو تب بھی یہ جذباتی مناظر جو ہیں وہ نہیں بنتے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیملی کے ساتھ جی بی میں رہ رہا تھا۔ جب آپ فیملی کے ساتھ جی بی میں رہ رہے ہوں تو پھر آ کے واپس، یا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے جو وائرل ہوئی اور سامنے آئی گھر واپس آنے کی، یا تو پھر یہ اسکرپٹڈ تھی، یا پھر یہ جو انٹرویو ہے یہ اسکرپٹڈ ہے، یا وہ بات غلط ہے یا ایک بات غلط ہے۔ تو دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس میں خاصا جو ہے وہ تضاد آپ کو نظر آتا ہے۔ اور بشریٰ بی بی کی اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس انٹرویو کے دوران نہ صرف انہوں نے عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا، بلکہ بشریٰ بی بی کی طرف بھی انگلی اٹھائی کہ جی 7 مئی کی جو زوم میٹنگ ہے وہ ان کی ہدایت پہ بلائی گئی، وہ اس ساری پلاننگ میں شریک تھیں، یہ کہہ رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب۔ اور ویسے بھی جب سے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہوئے، اس وقت سے لے کے اب تک بہت سے دوست جو ہیں وہ اپنے ذرائع کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی پہلے تو یہ کہا گیا کہ بشریٰ بی بی نے عمران خان سے طلاق لے لی ہے، وہ بنی گالہ میں نہیں رہ رہی، پھر کہا گیا کہ وہ زمان پارک میں نہیں رہ رہی، وہ ڈیفینس میں اپنی سہیلی کے گھر پہ جو ہے وہ قیام پذیر ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ اور جب یہ باتیں درست ثابت نہیں ہوئیں تو ابھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی بہت جلد جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ کتنی قیامت کا منظر ہوگا، اشاروں کرایوں میں بہت سے لوگ یہ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بھی بہت جلد عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی، اور دیکھیں جی کیا منظر ہوگا جب بشریٰ بی بی بھی عمران خان کے خلاف یہ الزامات جو ہیں وہ لگا رہی ہوں گی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ خاصے عرصے سے میں سن رہا ہوں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان ڈار جیسے لوگ، صداقت علی عباسی جیسے لوگ، اور اس طرح کے دیگر جو بڑے کمیٹڈ لوگ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرویو دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس طرح کی جو باتیں ہیں جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے وہ کی جاتی ہیں، بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ باتیں جو ہیں وہ درست ہوں۔ لیکن میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو اپنے شوہر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے وہ مجھے تو کم از کم بہت مثالی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2 دن پہلے بھی جب ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو سماعت ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی اپیل کے حوالے سے، جو سائفر کیس میں جو ہے وہ اپیل دائر کی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی گئی تھی، تو اس موقع پہ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹرز موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر سماعت ہوتی رہی بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی وہ تصویر جو ہے وہ اس پہ کوئی وظیفہ جو ہے وہ کرتی رہی۔ تو ابھی تک ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے مجھے کم از کم اس پہ کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہی ہیں۔ ہاں البتہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔